ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض رواه الترمذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام بزرگ و دوستوں، پرسوں 14 اگست ہے اور 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے۔ وہ کیسے دن تھے جب ملک پاکستان کو بنانے کے لیے ہر کوئی تڑپ رہا تھا، کام کر رہا تھا۔ پیران عظام یکجان ہو کر ملک پاکستان کے بنانے میں صف اول میں شامل تھے، اور وہ علماء کرام جو ہندو کے دوست نہیں تھے، جو گاندھی کے یار نہیں تھے، جن کو فکر تھی کہ ایک آزاد ملک ہمیں ملے گا تو ہم اپنے رب کی بندگی میں آزادی سے سر جھکائیں گے، وہ علماء کرام جن میں فضل خیر آبادی، جن میں مفتی نیموسا مراد آبادی، جن میں پیر جماعت علی شاہ صاحب اور دیگر اللہ کے مقبول بندے شامل تھے۔ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا۔ وہ فرماتے تھے کہ مسلم لیگ مسلمانوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے، ملک کے لیے کام کر رہی ہے، جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں ڈالے گا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں۔ وہ وقت وہ تھا، کیا وقت تھا آج کے اس وقت کے موازنے میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ آج پھر دوبارہ ہندو سے یاری لگائی جا رہی ہے، ہندو کو اپنا ہمدرد سمجھ آتا ہے جو ہمارے ملک میں بدماشی پھیلا رہا ہے، ملک کو توڑنے کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہندو نواز جو لوگ ہیں وہ ہندوستان سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہندوستان کی یاترا عطا فرما دے اور یہاں ہجرت کر کے واپس چلے جائیں، وہاں جا کے مہاجر قومی موومنٹ بنائیں۔ یہ تو آزاد ملک ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اور ہر ایک کی زبان پر تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں ایسے نہیں، ذرا محبت سے کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ، یہ تھا پاکستان کا مطلب۔ اس مطلب کے لیے ہر شخص نے محنت کی، علماء کرام نے محنت کی، پیران عظام نے محنت کی، اور قائد اعظم محمد علی جناح کیس لڑتے رہے، اللہ نے کامیابی دی، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو، انگریزوں کو، انگریزی حکومت کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے اس سوال پر کہ محمد علی آپ کیوں علیحدہ ملک چاہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ یہیں تمہارے بچے پیدا ہوئے ہیں، یہیں تم پیدا ہوئے ہو،
اب علیحدہ اسٹیٹ کیوں چاہتے ہو؟ تو انہوں نے پورے انڈیا کا جائزہ لے کر، حالات کا جائزہ لے کر کہا ہم ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ایک اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے، اور یہ گائے کو معبود بناتے ہیں، ہم اس کو ذبح کر کھا جاتے ہیں۔ تو جن کا معبود گائے ہے اور جن کی خوراک گائے ہے، یہ دونوں کیسے اکٹھے رہ سکتے؟ آج دیکھو ور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، گائے ذبح کرنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، آزاد ملک ملا ہوا ہے، اور ملک کی آزادی کا تحفظ کرنا بہت بڑا انعام ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا جنازہ پڑھانے لگے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ اچھا نہیں ہے۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق، رحیم، کریم، مہربان، رحمت اللہ علیہ، فرمانے کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کوئی شخص بتا دے اس نے کبھی کوئی نیکی کی ہو، کبھی کوئی نیکی کی۔ تو ایک صاحب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ کو قربان جائے، اس نے ایک دن ملک کی سرحد کی حفاظت کی رات کو پہرا دیا، فرمایا میں اس کا جنازہ پڑھا دوں۔ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے یہ سرمایہ ہوتے ہیں جی، اور ہمارے ملک میں ان کو مار دیتے ہیں۔ ضرب عضب میں 500 فوجی شہید ہوئے اور کئی آفیسر شہید ہوئے، اور جو پتہ ہی نہیں چلا کتنے شہید ہوئے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ملک کے محافظ ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کا جنازہ پڑھایا جو اچھے کام تو نہیں کرتا تھا لیکن ملک کی سرحد کی حفاظت سے ایک رات کی، تو آپ نے اس کو اعزاز بخشا، آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ہمیں اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ پوری دنیا میں 2 اسٹیٹس ہیں جو اسلام کے نام پر قائم ہوئے ہیں، ایک مدینہ اسٹیٹ، ایک پاکستان اسٹیٹ۔ تو یہ انعام خداوندی ہے، سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی حفاظت کے لیے اچھا نظریہ رکھنا چاہیے، اور اس کے خلاف کوئی منصوبہ، کسی قسم کی غلط کارروائی میں حصہ نہیں بننا چاہیے۔ جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں جی، وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے، وہ نہیں ہو سکتے جن کی بچیاں عزت بچانے کے لیے شہید ہو گئے، وہ نہیں ہو سکتے۔ یہ وہی ہو سکتے ہیں جو کہتے تھے پاکستان کے پے نہیں بننے دیں گے، یہ وہی ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے کیا ضرورت ہے اپنے گھر کو برباد کرنے کی؟ میں نے تو بڑی محنت سے پیسہ کما کے اپنا مکان بنایا، ہمیں کیا ضرورت ہے پاکستان کو خراب کرنے کی؟ ہمارے تو باپ دادا نے جنگ لڑی پاکستان کی، ہمارے دادا جی بھی تحریک پاکستان میں تھے، بافضل دین، یقین جانے۔ ہمارے بابا نگینہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تحریک پاکستان میں تھے، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب لسانی کے ساتھ تھے جی، اور یہ دروازے سے بڑا جھنڈا بنایا ہوا تھا، آج بھی جھنڈا ان کے پاس موجود ہے پاکستان کے دن۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان۔ تو جو اولیاء کے دشمن ہے اس کو خراب کر دے، وہ اولیاء ادھر رہتے ہیں، اولیاء ادھر رہتے ہیں، اولیاء اللہ ادھر رہتے ہیں، خراب کرنے والے انڈیا سے آئے۔ مسلمانوں، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسے پوچھو جو آزاد ہے، انڈیا کے لوگوں کو پوچھو جو گائے نہیں ذبح کر سکتے۔ اور رام دیو نے کہا، دیوبند گیا وہ، رام دیو کہتا ہے میں بڑا خوش ہوں آپ دیو کے بندے ہیں۔ اب دیو کے بندے ہیں، سب ہندو ہیں کیونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں، مولوی تاڑی لگائی، واہ واہ ہم دیو کے بندے ہیں اور ہندوستانی ہندو ہیں، اور ہم مسلمان ہیں اللہ کے بندے ہیں، اور پاکستان میں رہتے ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارا ملک۔
اولیاء کا ہے فیضان، پیارا پاکستان، پیارا پاکستان قائم رہے گا تا قیامت، پاکستان پاکستان قیامت تک قائم رہے گا، قیامت تک قائم رہے گا، پیارا بھی ساتھ کہنا، قیامت تک قائم رہے گا، اولیاء کا ہے فیضان۔ یہ بڑی محنت سے ملا ہے بزرگوں کو، وہ بڑے جتن ہوئے ہیں۔ میں ریڈیو پاکستان بیٹھا ہوا تھا، میری وہاں ٹاک تھی، تو دو بندے بیٹھے ہوئے تھے وہاں مسلم لیگ کے، وہ جو پاکستان بنانے ہوئی مسلم لیگ اس کے، تو کہنے لگے ہمارا ایک دوست کہتا ہے میں نے انڈیا چلے جانا ہے، میں پاکستان میں رہنا نہیں ہے کیونکہ یہ عزت محفوظ نہیں ہے، یہاں لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں، بناوٹ کرتے ہیں، دوائیاں ملاوٹ والی ہیں اور یہ ہے وہ ہے، بڑا انہیں پوری لسٹ بیان کی جو واقعی ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ کہتا ہے میں انڈیا چلا گیا، وہ کہتا ہے میں انڈیا چلا گیا، وہ دونوں دوست بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک مٹھائی والے کی دکان پر گیا، میں یہاں پوری حلوہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے مجھے پتھر میں حلوہ دیا اور پتھر میں چنے دیے اور پتھر میں پوڑی دی، نہ پلیٹ میں پوڑی دی نہ پیالے پوڑی دی، کہ یہ انڈین نہیں ہے، پاکستانی ہے، پلید ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے اتنے میں گائے آ گئی، دکان کے ساتھ گائے گزری، بڑی موٹی تازی، گھوڑے کی طرح موٹی، بڑی موٹی، توبہ توبہ، اور اس نے دکان کے سامنے کھول کے پیشاب کر دیا، تو دکان والا اٹھا، اس نے مٹھائی تونے والے بول میں پیشاب دیا اور پھر ایسے کا چھٹا لگا دیا۔ کہتا ہے اس نے کہا بھائی میں پاکستانی ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کبھی دوسرے ملکوں میں جا کر دیکھو، کبھی چلو کافروں کے ملک میں نہیں، سعودی عرب جا کے دیکھ لو، ایک قدم نہیں چل سکتے بغیر اقامے کے اور بغیر پاسپورٹ کے، یہاں شناختی کارڈ بھی نہیں ہے، موج ہے، اور پھر یہاں اور بھی جیلی شناختی کارڈ جیلی شناختی کارڈ، انڈین شریعت بھی، پاکستانی شریعت بھی، یورپی شریعت بھی اور افغانی شریعت بھی اور پاکستانی شریعت، دو شریعت ہیں، پاسپورٹ بنے ہوئے، لیکن کنٹرول تو ہونا چاہیے نا۔ اب پاکستان کا نظام آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی خرابی کی جا رہی ہے، اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے فوج کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے تاکہ یہ فوج بے بس ہو جائے، ہم جو چاہیں کریں۔ اور کشمیر جو ہے، کشمیر کمیٹی کا سربراہ اس کو بنایا ہوا ہے جس کے لوگ پاکستان بنانا نہیں چاہتے تھے، وہ سربراہ بنا ہوا، تو پھر بنے گا کیا؟ کشمیر کیسے آزاد ہو؟ اور سنو مسلمانوں، قرآن پاک سے آج لوگ کہتے ہیں سیاست شریفوں کا کام نہیں ہے، تو کن کا پھر ہے؟ بدماشوں کا۔ سارے مولوی بدماش ہیں نا جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بدماش ہیں نا سارے، داڑھی منڈی بدماش، مولوی سارے بدماش ہی ہیں نا۔ جو مولوی صاحب کسی سیاسی جماعت کا وگ بن جاتے ہیں کہتے ہیں بہت اچھا مولوی ہے، اور جو سیاسی جماعت کی کہتے ہیں مولوی کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، کیا دو رنگی ہے ہمارے ملک کے اندر۔ آئیے سنیے قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، واہ واہ، حضرت شمائل علیہ السلام ایک نبی ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، تو اللہ پاک نے ان کو فرمایا ہم ایک بادشاہ بھیجیں گے، ہم بادشاہ بھیجیں گے، اور ٹھیک ہے۔ اس وقت بادشاہت اور حکومت علیحدہ علیحدہ چیزیں تھیں شمائل علیہ السلام کے وقت، اب نہیں، اب اکٹھی ہے، تب سے لے کر اب تک اکٹھی ہے۔ تو شمائل علیہ السلام جو تھے انہوں نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال لهم نبیہم، ان کے نبی شمائل علیہ السلام نے فرمایا ان لقد بعث لکم طالوت ملکا، کہ طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنایا۔ یہ طالوت جو ہے یہ بنیامین کے بیٹے ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کے بیٹے طالوت علیہ السلام۔ طالوت ان کس لیے کہتے ہیں؟ ان کا قد بڑا لمبا تھا، اور جناب شمائل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ طالوت کی پہچان یہ ہے
جتنا لمبا آپ کا عصا ہے اس کے برابر اس کا قد ہے. عصا کے ساتھ قد ماپ لیا کہ آپ طالوت ہیں. ہاں، پھر اللہ نے آپ کو بادشاہ بنا دیا. اچھا، اب جب ان کو بادشاہ بنایا تو وہاں اس وقت وہ سیاستدان موجود تھے جو پاکستان میں آج ہیں. جو سیاستدان آج پاکستان میں ہیں ان قسم کے سیاستدان وہاں تھے. کہنے لگے لو یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ قالوا ان یکون له الملک علینا، اس کو پر کے بادشاہ بنا دیا ہے. وَنَحْنُ حق بالملک منہ، ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں. پوچھا کیوں؟ فَمَن لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. سیاست غریبوں کا کام نہیں ہے. کہتے ہیں نا یہ وہ اس وقت کے لوگ تھے، شعیب علیہ السلام کے دور میں ایسے لوگ موجود تھے جو کہتے ہیں سیاست پیسے کا کام. اب ان کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے، اور میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنا تجزیہ کر لیجیے. اللہ نے فرمایا کہ اے طالوت علیہ السلام ان کو فرما دو، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کو اللہ پاک نے تمہارے لیے چنا ہے. وہ نہیں ہے جیسے جمہوریت میں ہوتا ہے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. ان پڑھ کو ووٹ دے دو وہ بن جائے گا، پڑھا لکھا رہ جائے گا. یہ ویسٹرن جمہوریت ہے. اور یورپ کی جمہوریت میں گدھے کو کھڑا کر دو اور ایک اس کے مقابلے میں انسان کھڑا کر دو، گدھے کو ووٹ ملے، گدھا اسمبلی کا ممبر ہو جائے گا. کیوں؟ جمہوریت میں بندے گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ گنتا نہیں، تولتا ہے. ہمارا خالق و مالک، اس کی کتاب صفحہ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت مبارک نمبر ہے 247. اللہ پاک نے فرمایا طالوت علیہ سے ان کو فرما دیجئے ان اللہ اصطفاہ، اس کو اللہ نے چنا ہے، علیکم تمہارے اوپر. وہ کہنے اس پر تو پیسے نہیں ہیں. ہمیں زادوا بسطۃ فی العلم والجسم، ہمیں اس میں علم ہے اور جسمانی قوت ہے. اور اللہ نے فرما دیا حکمران وہ بنے جو علم والا ہے اور تندرست صحت مند قوت والا ہے. یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے. جاہل کو ووٹ نہیں جاہل کو ووٹ ڈالنا حرام ہے. ہم سارے حرام میں پھنسے ہوئے. اللہ کہتا ہے علم والا. ہم انگوٹھا پہلوان کو چن کے لے آتے جس کو آتے ہی کچھ نہیں ہے. اسمبلی میں 10 15 20 بندے تقریر کرنے والے، 200 بندہ بغیر تقریر کے، ہاں جی ٹھیک ہے جی، انگوٹھا لگاؤ، پیسے لاؤ، زمینیں بناؤ، تجوریاں بھرو، خزانے بناؤ. بس یہ کام رہ گیا ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو فرما دیجئے کہ وہ جس کو تم کہتے ہو اس کے پاس مال نہیں، اس کے پاس علم ہے، جسمانی قوت ہے. اور اللہ تعالیٰ اسے حکم دے رہا ہے جو علمی طور پر، جسمانی طور پر ڈومینیٹنگ پاور بن سکتا ہے اور قوم کو، اسٹیٹ کو سنوار سکتا ہے. اور فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور فرمایا سنو میرے مخلوق سنو، میں مالک ہوں، جس کو چاہوں حکومت میں دے دوں، جس کو چاہوں بادشاہ بنا دوں. تم کون ہوتے ہو؟ اور اس کا جواب حضرت سیدنا جناب علی بن طالب کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا. کسی نے آپ سے پوچھا اے شیر خدا، اے علی مشکل کشا، اے مولا علی کرم اللہ وجہ، تو بتاؤ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ فرمایا یہ گہرا سمندر ہے، گہرا سمندر ہے. پھر پوچھا تقدیر کیا ہے؟ فرمایا یہ اندھا صحرا ہے. تقدیر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا راز ہے. 3 دفعہ پوچھا، تینوں دفعہ یہ جواب مختلف دیے. پھر پوچھا حضور تقدیر کیا ہے؟ فرمایا اب تقدیر پوچھو تو پوچھ لو بار بار. یہ بتاؤ تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ کہتا اللہ نے. کیسا پیدا کیا ہے؟ کہ جیسا چاہا ہے. فرمایا جیسا چاہ تجھے پیدا کیا، وہ جو چاہے کرے، وہ مالک ہے. کالا پیدا کر دے، گورا پیدا کر دے، چھوٹا پیدا کر دے، بڑا پیدا کر دے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وہ قادر مطلق ہے. اور قادر مطلق کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں علم کے نور سے منور کر دیتا ہوں، جسمانی کو دیتا ہوں. اور جس کو میں مقرر کروں گا بادشاہ، وہ علم والا ہوگا اور جسمانی صحت والا ہوگا. آپ اور میں جس کو چنیں گے وہ سود خور ہوگا، تھانے سے چھڑانے والا ہوگا،
گنڈوں کا سربراہ ہوگا، ان پڑھ ہوگا، کوئی پڑھا ہوگا، باقی سب کھوتا گاڑی چلا رہا ہوگا۔ دیکھو اپنی اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے، اسمبلی میں جا کر دیکھو، قومی صوبائی دیکھو اسمبلی میں تو وہ عرض کروں جو دنیا میں ہو رہا ہے، میری کسی حصہ داری نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تو لکھا ہے علم والے اور جسم والے، جسمانی قوت والے، اللہ نے اس کو چنا ہے۔ اچھا، اب ان کی جنگ ہوتی ہے جالوت کے ساتھ۔ اب جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے طالوت علیہ السلام چلتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کو برپا کرنے کے لیے، تحفظ کے لیے، اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے اگر جنگ بھی کرنی پڑے تو جائز ہے۔ ویسے جنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایمان اور اسٹیٹ کے تحفظ کے لیے جنگ کرنی پڑے تو جنگ کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے جنگ کو، لیکن جب سر پڑ جائے تو پھر پیچھے ڈرنا چاہیے۔ طالوت علیہ السلام کہنے لگے، وہ جالوت ظالم بادشاہ کے خلاف جنگ ہے، چلے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر لے کر شہر سے نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا ہے لشکر والو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر میں آزمائے گا۔ جب نہر آ جائے گی تمہیں پیاس لگے گی، امتحان تمہارا شروع ہو جائے گا، اور انسان چونکہ کمزور ہے پیاس لگ سکتی ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو گٹا گٹ پیٹ بھرنے کے لیے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، اور اگر کسی کو پیاس لگے تو ایسے بک کے ساتھ اتنا پی لے بس کافی ہے، جو ایسا کرے گا وہ ہم میں سے ہوگا، جو نہیں کرے گا وہ نافرمانوں میں چلا جائے گا۔ ہوا کیا، جب نہر آ گئی، پیاس لگ گئی تو 313 کامیاب ہوئے مرید، باقی سارے فیل ہو گئے۔ سینکڑوں مریدوں میں، ہزاروں میں 313 مرید کامیاب ہوئے، مریدوں باقی سب فیل ہو گئے۔ انہوں نے کہا جو فیل ہے پیچھے رہ جائے، پاس آ گیا ہے۔ ایک دنیا کی سلسلہ چلتا ہے، یہ چھاننی لگ جاتی، چھاننی میں پہلے موٹے روڑے لیدا ہوتے ہیں، پھر چھوٹے روڑے لیدا ہوتے ہیں، پھر چھج کے ساتھ تین کے لیدا ہوتے ہیں، پھر بعد میں صاف شفاف۔ جیسے 313 بدر میں آئے تھے، 313 رہ گئے۔ اب جو 313 لگے، مقابلے میں بہت بڑا لشکر تھا، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کیا ہو گیا، اے طالوت علیہ السلام پیارے کیا ہو گیا، لا طاقت لنا اليوم، آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، بے جالوتا وجنودہ، طالوت اس کی فوج کے مقابلے ہمارے پاس جرأت طاقت نہیں ہے۔ اچھا، اور وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا، وقال الذین یظنون انہم ملاقو، جن کو یقین تھا ملاق اللہ کا، اللہ سے ملاقات کا، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہمیں کئی دفعہ ہوا ہے تھوڑا لشکر بڑے لشکر پر غالب آ جاتا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور یاد رکھو واللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا نہیں، اچھا حضور ٹھیک ہے آپ نے فرما دیا، ہم اور مضبوط ہو گئے، اب آپ دعا کریں۔ جب ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب جالوت اور اس کی فوج کے سامنے آمنا سامنا ہوا، قالوا، انہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اتنی مقصد دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر عطا فرما، صبر اڑیل دے ہمارے قلوب میں، ڈھال دے ہمارے دل صبر کے سانچے میں، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کفار پر ہماری مدد فرما۔ وہ ٹھیک ہے، اللہ نے 313 کی طاقت بخشی، جالوت قتل ہو گیا، اور اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، اور یہ داؤد علیہ السلام کا دن تھا، اگرچہ اس دن وہ بیمار تھے، جیسے جناب علی کرم الوجہ خیبر کے دن بیمار تھے، یہ بھی بیمار تھے، لیکن جھنڈا ان کو دے دیا، اور انہوں نے کیا کیا، قتل داؤد جالوت، تو
اللہ پاک کی شان دیکھو، وہ جو دیکھنے میں کمزور نظر آتے تھے، وہ بیمار تھے نا، کہا یہ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا، جب وہ قتل کیا وہ کامیاب ہوئے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو ہم نے داؤد علیہ السلام کو پھر بادشاہ بنا دیا اور حکمتوں کے خزانے دے دیے، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اتنا علم ان کو عطا فرمایا جتنا ہم نے چاہا۔ تین چیزیں آگے جائیں، ملک، حکمت اور علم، یہ تین نعمتیں اللہ پاک دیتا ہے، اور جس سربراہ میں حکمت اور علم نہیں ہے وہ نقصان دے گا اسٹیٹ کو، کبھی اسٹیٹ کامیاب نہیں ہوگی۔ آج ملک بے علموں کے حوالے ہے، اسٹیٹ ناکام ہے، اسٹیٹ ناکام ہے۔ اور وہ لوگ جو کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہیں، کالا باغ ڈیم نہیں بننے دے رہے، وہ جو انصاف کی تحریک چلا رہے ہیں وہ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دے رہے، اور بلٹ چودھری بنے ہوئے نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور کالا باغ ڈیم نہیں بننے دے رہے۔ اور کالا باغ ڈیم وہ ڈیم ہے، اگر وہ بن جاتا ہے تو ساری بجلی کی اور دیگر پاور کی متازیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اندر کھاتے کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو ذرا دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ یہ سروے بتا رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بن جائے تو سارے لوگ ختم ہو جاتے ہیں جو آج کل پاکستانی اس سے پریشان ہیں۔ وہ حکمران بنے ہوئے جو کالا ڈیم نہیں بننے دے رہے، وہ ان کو لوگوں نے چنا ہوا ہے۔ اب جاہلوں کو اور ملک کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کو جب چن لیا جائے تو پھر جمہوریت ہے، پھر جمہوریت ہے، اور عدلیہ بھی جمہوریت ہے، عدلیہ میں بھی انصاف نہیں ہے، عدلیہ والے اور تھانوں میں بھی انصاف نہیں ہے۔ کیوں؟ پیسے لے کے چھوڑ دیتے۔ 950 بچے اغوا ہو گئے، 950 مائیوں کے جگر کے ٹکڑے اغوا ہو گئے۔ کیا کچھ جب کچھ ہوتا ہے تو نظر آتا ہے۔ بلوچستان کے چیف جسٹس کا بچہ پکڑا گیا، اغوا ہو گیا، پھر وہ واپس آتا نظر آ رہا ہے، آیا نا نظر جی، بازیاب ہو گیا نظر آ رہا ہے۔ پھر پرانے وزیر اعظم کا بچہ اغوا ہو گیا، وہ نظر آ رہا ہے نا، آ گیا ہے۔ تو یہ 950 بچے کدھر گئے؟ قتل کر کے ٹکڑے جو ہے قبرستان پھیلے جاتے اور گھروں کے سامنے پھینک دی جاتے ہیں، اور ان کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں، اور ان کے گردے نکالے جاتے ہیں، دل نکالے جاتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ پورا گینگ ہے۔ اگر اللہ پاک نے حکومت کو توفیق دی اور انہوں نے کارروائی شروع کر دی اور دیانتداری سے کسی وڈیرے کو نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ اٹھانے والے کے پیچھے کوئی فلانا فلانا ہے، یہ نہیں دیکھا، تو پھر کام صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر دیکھا فلانا ہماری جماعت کا بندہ وڈیرے کے پیچھے چھوڑ دو، پھر کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، انصاف انصاف ہے، جب انصاف نہیں ہوگا تو پھر نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ان کا بھی کوئی بچہ نہیں اٹھایا گیا، جن کے اٹھائے گئے تھے وہ کتنا انہوں نے کوئی اربوں روپے پیش کیے، 2 ارب پیش کیے تھے، انہوں نے نہیں مانے۔ غریب کیا پیش کرے گا؟ غریب کچھ نہیں پیش کر سکتا۔ پیارے دوستوں مسلمانوں، ہمارا ملک بنا تھا کس لیے؟ امن سے زندگی گزارے گی۔ ہمارے وہ چین اڑ گیا ہے، گلی جاتی عورتوں کے کانٹے کھینچ لیے جاتے، چوڑیاں کھینچ لی جاتی، کن پٹی پر بندوقیں رکھ کے پیسے نکالے جاتے، موٹر سائیکلیں چھینی جاتی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ کیا بنے گا؟ اسٹیٹ کا کیا بنے گا؟ حکمران تو اس لیے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں، پولیس تحفظ کے لیے ہوتی ہے، فوج تحفظ کے لیے ہوتی ہے۔ کیا بنے گا؟ غریب کدھر جائیں گے؟ جن ووٹ ڈالے پاکستان کدھر جائیں گے؟ اور ہمارے ملک کا ایک نعرہ ہے، طاقت کا سرچشمہ کون ہے؟ عوام۔ طاقت کا سرچشمہ کہو، کہیں تو صحیح، طاقت کا سرچشمہ، طاقت کا سرچشمہ۔ جب کرسی پر ہے تو عوام کو گولیاں، جب کرسی مل گئی پھر عوام کو گولیاں مارو ان کو کہ وہ ووٹ کو ڈالے۔ یہ ہے پاکستان۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکم دے دی ہے، جو کہتے ہیں یہ مولویوں کام نہیں ہے، ان کو تو پتہ نہیں اسلام کیا ہے۔ ہاں، جو مولوی کسی سیاسی جماعت کا ونگ بن جاتا ہے وہ مولوی بہت اچھا ہے،
فلانا ونگ تھے، فلانا ونگ تھے، فلانا ونگ، اور جو نہیں ونگ مانتے کہ مولوی صحیح نہیں ہے. پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے. جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکومت دی، بادشاہت دی. یہ سورہ صاد اور آیت مبارک نمبر ہے 35. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا ربی، اے میرے پروردگار، اغفر لی، مجھے معاف فرما. استغفار کرنا بھی کا انداز محبت ہے. وہب لی ملکا، اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما لا ينبغی لآدم بعدی، میرے بعد کسی کو نہ دی جائے. انک انت الوہاب، اور تو بڑا عطا کرنے والا ہے. اللہ فرماتا فسخرنا لہو، فسخر لہو الریح، ہم نے ہوا ان کے تابع کر دی. تجری بامر، ان کے حکم سے چلتی تھی. اور خام حیث اصاب، جہاں چاہتے تھے چلی جاتی تھی لے کر. شیاطین کل بنائی وغواص، اور شیطان ان کے قابو میں تھے، بیمار ان کے قابو میں تھے، اور وہ تخور ان کے کنٹرول میں تھے. وآخرین مقرنین فی الاسواد، اور جکڑے ہوئے جو تھے. وآخرین مقرنین فی الاسواد، جو جن جکڑے ہوئے تھے زنجیر، وہ بھی ان کے تابع تھے. ھذا عطاؤنا فمننا وامسک بغیر حساب، کہتے یہ ہماری عطا ہے، اب تو چاہے تو احسان کر یا روک لے. ہم نے تم پر احسان کیا ہے، اب احسان مند رہے یا نہ رہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے ملک دیا، بادشاہ دی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کلمات کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا. 101 نمبر آیت ہے سورہ یوسف کی. جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ربی، اے میرے پروردگار. رب کو نہیں بھولے، یہاں جو ہی مقبول میں جاتی ہے رب کو بھول جاتے ہیں. ربی قد آتیتنی من الملک، یا اللہ تو نے مجھے ملک دیا، بادشاہ دی. وعلمتنی تاویل الحدیث، علم دیا باتوں کے انجام نکالنے کا. فاطر السماوات والارض، تو ہی آسمان و زمینوں کا بنانے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت تو میرا دوست ہے. توفنی مسلمہ، یا اللہ حکومت تیری، تو نے مجھے بنایا، اپنا پیارا بنایا. یا اللہ جب مروں تو مسلمان مروں. علیکن بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوچھتا ہے آپ بادشاہ نبی ہونا چاہتے ہیں کہ بندہ نبی ہونا چاہتے ہیں؟ بادشاہ تو آپ ہے ہی ہے، بادشاہ تو آپ ہے ہی ہے. آپ نے کہا بندہ نبی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور آپ فرماتے ہیں وزیران من اہل السماء، 2 وزیر میرے آسمانوں میں ہیں. وزیران من اہل الارض، 2 وزیر میرے زمین میں ہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3680. فرمایا 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر زمین میں. تو جس کے آسمان میں وزیر ہے ان کی بادشاہی وہاں بھی ہے، جن کے وزیر دنیا ان کی بادشاہی دنیا میں بھی ہے. اور انہوں نے کیسی بادشاہی کی ہے، آج ہم ان کا نام لے کے کھانے کھا رہے ہیں، موزے کر رہے ہیں. انہوں نے تکلیفیں اتنی، پر صحیح کام کرتے نہیں ہیں. ان کا بریانی کھا رہے ہیں، پراٹھے کھا رہے ہیں، بٹیرے کھا رہے ہیں، مرغے کھا رہے ہیں، دیسی کھا رہے ہیں، ہے جی دمبے اور چھترے کھا رہے ہیں. تو تبلیغ کس نے کرنی ہے؟ یہ کس نے کام کرنا ہے؟ نہیں کرو گے تو آپ کی مرضی، ہاں کر لو گے تو آپ کی مرضی. ہاں دونوں مرضیوں پر ہی فائدہ ہوگا. نہیں کریں گے تو نقصان پائیں گے، کر لیں گے تو فائدہ پائیں گے. کل قیامت کے نبی پاک کا ساتھ نصیب ہو. اللہ تعالیٰ مجھے رب توفیق عطا فرمائے. پرسوں کا دن خیریت سے گزرے اور خوشی کا اظہار کریں، اور اپنے گھروں میں اپنے مساجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں سجدے کریں، تاکہ یہ نعمت ہماری جیسے لیلۃ القدر ہمیشہ رہے گی، اللہ پاک اس کو بھی ہمیشہ رکھے. کیونکہ 27 رمضان کو یہ قائم ہوا ہے لیلۃ القدر میں. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. مجھے اور آپ کو اس کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.